صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ استطاعت رکھتا ہے کہ روزانہ تہائی قرآن پڑھ لیں، یعنی 1/3 حصہ قرآن کا؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وسلم کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات کے اندر تہائی قرآن پڑھ لے؟ وہ تو بعد میں بزرگان دین 8 قرآن پڑھ سکتے ہیں نا، ہم کدھر، ہم تو نہ بزرگ نہ ہم اولیاء اللہ، ہم تو سادہ سے صحابی، یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لو، تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اب بابے آپ کو بتاتے ہیں کہ فلاں بابا روزانہ 4 قرآن ختم کرتا تھا، فلاں بابا 8 قرآن ختم کرتا تھا، فلاں بابا جو ہے 12 قرآن ختم کرتا تھا، پھر امام حنیفہ کے اوپر رمضان شریف میں 61 قرآن ختم کرتے تھے وہ۔ اچھا کیسا انہوں نے بنایا؟ کہتے ہیں 61 کس گنتی پوری کی تھی؟ انہوں نے کہا جی ایک دن میں پڑھتے تھے، ایک رات میں، 60 ہو گئے۔ یہ اس صورت میں جب 30 روزے ہوں، 29 میں پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے۔ اور اس کے بعد ایک قرآن تراویح میں بھی ختم کرتے تھے، تو رات میں کرتے سو تراویح تو علاوہ ہونا سی، 61 قرآن پورے ہو گئے۔ ابھی تو میں وہ انجینئرنگ کر ہی نہیں رہا ہوں کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا ہے۔ اور یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جو عربی جاننے والے تھے، اور جو ہم لوگ اجمی ہیں جن کو یعنی بڑی مشکل سے اس کا فہم بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے، ان کو تو کم از کم 30 دن تو لگانے چاہیے ایک دفعہ پڑھنے کے لیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہے، لیکن اس کا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اکابرین امت سے، اسلاف امت سے بدظن کر کے ان کے دلوں میں ان کا بغض اور عداوت برنی ہے۔ تو اب مثال پیش کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ دیکھیں جی انہوں نے ایک بنایا ہوا واقعہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن مجید پڑھتے تھے، ایک دن کو، ایک رات کو، اور ایک نماز تراویح میں پورا مہینہ پڑھتے تھے۔ تو اس اعتبار سے 60 وہ اور ایک یہ 61 بن گئے۔ تو اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور ہے۔ کتاب یہ کہتی ہے کہ 3 دن سے پہلے قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے 61 مرتبہ قرآن مجید رمضان شریف میں پڑھا ہے۔ اس حدیث کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ میں انشاءاللہ آخر میں بعد میں پیش کروں گا، لیکن پہلے یہ میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عمومی طور پہ یہ جب بات کرتا ہے نا تو حوالہ کبھی دے گا فضائل سنت کا، کبھی دے گا فضائل اعمال کا، کبھی تذکرۃ الاولیاء کا۔ ظاہر ہے یہ حدیث کی کتابیں تو نہیں ہے نا، البتہ یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں اگر ان کا ثبوت موجود ہے، اور وہی باتیں احادیث کی کتابوں میں صحابہ اکرام سے، تابعین سے بھی ثابت ہیں، تو پھر یہ حوالہ دیکھ کے فضائل سنت کا یا فضائل اعمال کا صرف یہ لوگوں کو ورگلانا چاہتا ہے کہ بس یہ بات یہاں تک محدود ہے اور انہی کتابوں میں من گڑت بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ وہی بات حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہوتی ہے۔ تو بڑا مختصر سا تتبع تفحص ناقص کے مطابق میں نے جب تلاش کیا بحمد تعالیٰ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 جلیل القدر صحابہ سے اور درجن سے زائد تابعین اور پھر ائمہ محدثین سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ محدثین، تابعین اور صحابہ کرام ایک ایک رات میں قرآن مجید مکمل کرتے تھے، بلکہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھتے تھے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند حسن کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ، اسی طرح شرح معانی الاثار میں امام طحاوی یہ حدیث لے کے آئے، مصنف ابن ابی شیبہ کی 3710 نمبر حدیث ہے، اور شرح معانی الاثار میں سند حسن کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں رات کے وقت قرآن مجید مکمل کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، شرح معانی الاثار کی حدیث نمبر 1912 ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3711 ہے۔ یہ صحابی بھی ایک رات میں مکمل قرآن پاک پڑھتے تھے۔ شرح معانی الاثار میں حدیث نمبر 1914 حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ بھی ایک رات میں مکمل قرآن مجید پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں ابو حمزہ نصر بن عمران تابعی، انہوں نے سیدنا عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ میں قرآن مجید ایک رات میں پڑھتا ہوں، بار مرتبہ پڑھتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تلفظ کے ساتھ پڑھو اور اس انداز سے پڑھو کہ تمہارے کان خود اس کی تلاوت اور قراءت سن سکیں، تو ٹھیک ہے پڑھ لیا کرو۔ یہ السنن الکبریٰ بہقی للنسائی، یہ امام بہقی کی جو کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 396 پہ سند حسن کے ساتھ موجود ہے۔ 4 صحابہ کرام سے
ان کے سے تقریراً اور ان کے اپنے اعمال سے، اور جلیل القدر تابعین میں سے سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح معانی الاثار میں اور مصنف عبدالرزاق میں 2850 نمبر روایت ہے کہ سیدنا سعید بن جبیر ایک رات میں مکمل قرآن پاک پڑھتے تھے۔ حضرت قتادہ بن دعامہ تابعی مکمل قرآن پاک رات کو پڑھتے، حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 385، علقمہ تابعی کتاب الثقات ابن حبان جلد 5 صفحہ 205 میں، علی تابعی ہیں مصنف ابن ابی شیبہ میں، ان سے بھی ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن پاک پڑھتے۔ اسود بن یزید نخی یہ بھی رات میں قرآن پاک پڑھتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے، تاریخ بغداد جلد نمبر 3 صفحہ 354 پہ۔ اور اسی طرح ثابت بن اسلم بنانی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، ایک رات میں مکمل قرآن پاک پڑھتے۔ امام مروزی کی کتاب ہے قیام اللیل صفحہ 64 پہ موجود ہے۔ اسی طرح سعد بن ابراہیم تابعی سے الطبقات الکبریٰ اور سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 140 پہ موجود ہے، وہ ایک رات میں مکمل قرآن پاک پڑھتے۔ ابو ہارون محمد بن خزار الرازی تابعی الجرح والتعدیل جلد 7 صفحہ 245 پہ موجود ہے، وہ ایک رات میں قرآن پاک پڑھتے تھے۔ عبد الرحمن بن مہدی بہت بڑے جلیل القدر امام محدث ہیں، وہ 2 راتوں میں قرآن پاک پڑھتے۔ امام بخاری کے استاذ ہیں علی بن مدینی، وہ ایک رات میں قرآن پاک پڑھتے، شعب الایمان جلد 2 صفحہ 399۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ سے سند حسن کے ساتھ حلیۃ الاولیاء کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 143 پہ موجود ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ بھی رمضان شریف میں پورے رمضان میں 60 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے، سند حسن کے ساتھ موجود۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے درجنوں مستند اور معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 41 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ کتنے مرتبہ؟ 41 مرتبہ۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کے مقدمہ میں صفحہ 466 پہ اس کو لکھا ہے، اور غیر مقلد بہت بڑے عالم عبدالسلام مبارک پوری ان کی کتاب ہے سیرت البخاری، اس کے صفحہ 111 پہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 41 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ شعب الایمان کی جلد 2 صفحہ 416 پہ لکھا ہے امام بخاری 41 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اس طرح طبقات الحنابلہ جلد 2 صفحہ 275، اسی طریقے سے تاریخ دمشق جلد 15 صفحہ 48 پہ درجنوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ رمضان شریف میں 41 مرتبہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اب مرزا یہ جو کہتا ہے صرف امام ابو حنیفہ کا نام لے کے، فضائل اعمال کا حوالہ دے کے، کبھی تذکرۃ الاولیاء کبھی میزان سنت کا حوالہ دے کے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہے، تو آپ پھر یہ کیا یہ کہے گا کہ صحابہ کا خدا اور کتابوں کا خدا اور ہے؟ کیونکہ ایک رات میں تو ایک رکعت میں قرآن صحابہ بھی پڑھتے تھے، کیا ان کا خدا اور تھا اور کتابیں خدا کا اور تعارف کروا رہی؟ تابعین کا خدا اور کتابوں کا خدا اور ہے، امام بخاری کا، امام شافعی کا، امام ابو حنیفہ کا خدا اور کتابوں کا خدا اور ہے، سیدنا عثمان غنی تمیم داری عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کا خدا اور کتابوں کا خدا اور ہے۔ اور پھر بڑی دلچسپ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ جو حدیث ہے نا، اس کے مرکزی جو راوی ہیں نا، جتنی اس کے طرق اور اسناد موجود ہیں جمع کر کے دیکھ لیں، اس کے مرکزی راوی ہیں امام قتادہ بن دعامہ تابعی، اور ان سے حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم اصفہانی نے یہ اپنی سند سے جلد نمبر 2 صفحہ 385 پہ رقم 2655 پہ لکھا ہے کہ امام قتادہ بن دعامہ تابعی اس حدیث کے مرکزی راوی وہ قرآن پاک کو رات میں مکمل کرتے تھے، ایک رات میں مکمل کرتے تھے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے، جن بابوں کے ذریعے یہ حدیث جامع ترمذی میں آئی ہے، اس بابے کا عمل کیا ہے؟ وہ بابا عمل یہ کر رہا ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن پاک مکمل پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قتادہ بن دعامہ تابعی کا خدا اور ہے، اور جامع ترمذی میں جو حدیث وہ لے کے آ رہے ہیں وہ خدا اور ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ تو اگر خدا ہی ان کا اور ہے اور وہ خدا کا تعارف ہی اور کروا رہے ہیں، تو پھر ان کی حدیث کیسے معتبر ہوگی؟ ان کی تو حدیث ہی ریجیکٹیبل، قابل قبول ہوگی جب وہ خدا کو نعوذ باللہ کوئی اور خدا مان رہے ہیں۔ ایک ہے قرآن مجید کی قرات اور تلاوت، اور ایک ہے قرآن مجید کو سمجھنا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو قرآن کو پڑھ کے سمجھتا ہے، اس کی فہم بھی حاصل کرتا ہے، وہ درجے مرتبے کمال میں اوپر ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو صرف قرآن مجید کو پڑھتا ہے، قرات کرتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو لکھتے ہیں قرآن کی تلاوت اور قرات بھی مستقل ایک عبادت ہے،
मुस्तकिल एक इबादत है। एक तरफ कोई बंदा जिक्रुल्लाह करता है, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीहात करता है, और एक तरफ वो बंदा जो कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, अगरचे वो समझ नहीं रहा, उसको समझ नहीं आ रही, सिर्फ तिलावत किए जा रहा है, सिर्फ कुरान मजीद के कलिमात को पढ़ता जा रहा है, तो अब उसको फ़कत कुरान मजीद के कलिमात की किरात पर और तिलावत पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इबादत का सवाब देगा, क्योंकि कुरान मजीद की फ़कत किरात और तिलावत भी मुस्तकिल इबादत है। लिहाजा हमारे असलाफ जो सहाबा इकराम, ताबईन, तबा ताबईन ने जो एक एक रात में बार बार मतलब कुरान पाक पढ़ा है, वो बतौर ज़िक्र के पढ़ा है, बतौर तिलावत और किरात का सवाब हासिल करने के लिए पढ़ा है। अब ये जो है सूरत वो उसमें शामिल नहीं है। अच्छा, फिर एक और बात भी यहाँ समझें कि हज़ारों लाखों मुसलमान हैं जो रमज़ान शरीफ में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 पारे एक एक दिन में पढ़ते हैं। अच्छा, एक सिंपल आदमी सादा जो है, क्या वो 10 पारे रोज़ाना पढ़े तो कुरान पाक 10 पारे पढ़ के समझ सकता है? 10 क्या वो 5 भी नहीं समझ सकता, 5 क्या वो 1 पारा भी पढ़ के नहीं समझ सकता, तो क्या उसको 1 पारा भी नहीं पढ़ना चाहिए? वो अल्लाह के बंदो, एक है पढ़ के समझना और एक है उसको बतौर किरात और बतौर तिलावत के जिक्र के सवाब के लिए पढ़ना। असलाफ से जो अमल साबित है उसका जो महमल है वो ये है कि वो बतौर किरात के, तिलावत के, जिक्र के सवाब के तौर पर पढ़ते थे, क्योंकि रमज़ान शरीफ में कुरान मजीद का एक एक हरफ भी जो पढ़ा जाता है उस पर जो सैकड़ों की तादाद में उसको हसनात और नेकियां मिलने की अल्लाह की बारगाह में उम्मीद है। इसलिए रमज़ान शरीफ के मुबारक 7 लम्हात में वो इसको गनीमत जानते हुए एक तरफ जिक्र है और एक तरफ कुरान की तिलावत है, वो कसरत तिलावत कुरान पाक करते थे ताकि सवाब ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जा सके। और इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी और गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े चोटी के आलिम हैं, तोहफ़तुल अहवज़ी जिल्द नंबर 8 सफ़ा 221 पे लिखते हैं, वल मुरादो नफ़युल फ़हमे ला नफ़युल सवाब, कि जो हदीस है कि जिसने 3 दिन से पहले कुरान पाक पढ़ा उसने नहीं समझा, तो इसमें फ़हम की नफ़ी है, सवाब की नफ़ी नहीं है। ये नहीं है कि जिसने 3 दिन से पहले कुरान पाक पढ़ा उसको सवाब ही नहीं मिलेगा, सवाब मिलेगा, उसको इबादत का मर्तबा दर्जा मिलेगा, लेकिन 3 दिन से पढ़ा पहले तो उसको समझ नहीं आएगा। तो ये तो कई ऐसे बंदे हैं कि महीने में भी पढ़ ले तो उसको समझ नहीं आएगा। तो ये अशख़ास और उनके अहवाल के मुताबिक हुक्म है, ये जो ना वो हर बंदे के लिए हुक्म नहीं है। सही मुस्लिम की 1886 नंबर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को एक दिन फरमाया कि याजिज़ु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई बंदा इस बात से भी आजिज़ है कि अन यक़रा फ़ी लैलतिन सुलुसल कुरान, कि वो रात के वक़्त कुरान का तीसरा हिस्सा तिलावत करे, कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़े, क्या तुम में से कोई बंदा इस बात से भी आजिज़ है? तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हम किस तरह पढ़ें? तो आपने फरमाया कुल वल्लाह शरीफ एक मरतबा पढ़ लो तो कुरान का तीसरा हिस्सा यानी 23 हिस्सा 10 पारे कुरान पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। ये हदीस है सही मुस्लिम में। अब इसकी मानवी तारीफ़ करते हुए इस बात को साबित करने के लिए मिर्ज़ा ने इसका तर्जमा बिल्कुल ही ऐसा गलत पेश किया जो ना अकलन दुरुस्त है ना नकलन दुरुस्त है। तर्जमा क्या किया मिर्ज़ा ने? कहता है कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, भला बताओ तुम में से किसी की इस्तात है कि वो एक रात में तिहाई कुरान पढ़ ले? तुम में से किसी की इस्तात है कि वो एक रात में तिहाई कुरान पढ़ ले? तो सहाबा इकराम ने कहा, या रसूलल्लाह किसकी इस्तात होगी कि वो एक रात में एक तिहाई कुरान पढ़ ले? यानी साबित करने की ये कोशिश कर रहा है कि एक रात में कुरान का तिहाई हिस्सा पढ़ना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है, नहीं पढ़ा जा सकता। हालांकि इस हदीस का मतलब बिल्कुल ये है ही नहीं, ना अकलन दुरुस्त है ना नकलन। अकलन तो इस तरह दुरुस्त नहीं है कि किसी भी हाफ़िज़ कुरान को आप बिठा लें, उसको कहें कि 10 पारे कुरान पाक के तिलावत कर दो, तो वो आपको चंद घंटों में कुरान पाक के 10 पारे तिलावत करके दिखा देगा कि मैंने ही पढ़ लिया। नामुमकिन वाली तो बात ही नहीं है, बल्कि कोई भी सादा मुसलमान जो गैर हाफिज़ हो वो रात के वक्त बैठे, वो बैठ के तो कुरान पाक के 10 पारे आसानी से पढ़ सकता है अगर वो बैठ के मुसलसल पढ़ता रहे। तो अकलन तो ये नामुमकिन है ही नहीं, और नकलन भी इस तरह नामुमकिन नहीं है कि सही बुखारी की
52, 53, 54 متعدد اس کے ترک موجود ہے. حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد ان کے والد عمر بن عاص نے ان سے اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹی یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا کیسا ہے, تمہارا شوہر کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان بہت نیک آدمی ہیں, متقی پرہیزگار آدمی, اچھے آدمی ہیں, لیکن یہ شادی کے بعد مجھے وقت بہت کم دیتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کر دی کہ حضور عبداللہ کا اپنی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو حضور نے حضرت عبداللہ کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ یہ بتاؤ کیف تصومو, تم روزہ کیسے رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کل یوم, حضور میں روزانہ روزہ رکھتا ہوں. فرمایا کیف تختمو, قرآن کتنا ختم کرتے ہو رات کے وقت؟ تو انہوں نے عرض کی کل لیلۃ, حضور ہر رات کو قرآن مکمل کرتا ہوں, ہر رات کو قرآن مکمل کرتا ہوں. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بات بتانا, اس بات کا نقلاً بھی ثبوت ملتا ہے کہ قرآن مجید کو ایک رات میں مکمل کرنا صحابہ سے ثابت ہے, صحیح بخاری سے ثابت ہے. ہاں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کنڈیشن اور ان کے حالات اور کیفیت کے مطابق ان کو کہا کہ نہیں تم نے 40 دن میں قرآن پہ پڑھنا ہے. عرض کہ حضور میں اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہوں. فرمایا مہینے میں. حضور میں اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہوں. فرمایا پھر تم 15 دن میں. زیادہ استطاعت رکھتا ہوں. فرمایا پھر 7 دن میں. پھر کرتے کرتے حتیٰ کہ ایک حدیث میں کہ 7 دن تک کہا, اور دوسری میں ایک کہ ان کو کہا کہ نہیں تم 3 دن کی تمہیں اجازت ہے, 3 دن تک تم قرآن پاک مکمل کر لیا کرو. تو اس سے بات ثابت ہوگی کہ عقلاً نقلاً دونوں طرح بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید کو رات کے وقت مکمل پڑھا جا سکتا ہے, یہ ناممکن بات نہیں ہے. اور پھر یہ جو حدیث کا معنوی اس نے جو تحریف کا ارتکاب کیا ہے, یہ بالکل حدیث کا کوئی مطلب مفہوم یہ نہیں ہے.